بڑی خوشخبری، علی امین گنڈا پر عمران خان کی ہدایات پر بازی پلٹنے کو تیار۔ اس وقت بڑی ہی مثبت پیش رفت اس وقت منظر عام پر آئی ہے اور بیانات آنا شروع ہو چکے ہیں۔ بیک گراؤنڈ میں بہت کچھ چل رہا ہے اور جو کچھ سامنے ہے وہ صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہے۔ بہت کچھ پس منظر میں چل رہا ہے، اسے بھی سمجھنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ جو انتہائی مثبت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کا براہ راست یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تعلق موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی اور طاقتور حلقوں کے درمیان تعلقات خراب کرنے کے لیے جلتی پر تیل کا کام کرنے والے بھی ایسی سچویشن میں ایکٹیو ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں، آپ کے لائکس اور کامنٹس ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ خبریں بہت زیادہ ہیں، کچھ انسائیڈ ڈیولپمنٹس ہیں، خان صاحب کے کیس میں ضمانت کے حوالے سے بھی بڑی اپڈیٹ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس وقت بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جلتی پر تیل کا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ مثبت ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے ایک بڑی خبر ہے، پہلے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں، اپڈیٹ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو 1 سال کی توسیع دے دی ہے۔ شہباز شریف نے پاک فضائیہ کے سربراہ کی مدت میں توسیع کی ایڈوائس صدر آصف علی زرداری کو بھجوا دی ہے۔ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر پاک فضائیہ کے سربراہ کے عہدے پر 19 مارچ 2021 کو ان کی تقرری ہوئی تھی۔ 3 سال مدت جو ہے وہ پرسوں مکمل ہو جانی ہے۔ تاہم ایئر مارشل ظہیر احمد بابر کی خدمات اور ملک کو درپیش چیلنجز کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم نے انہیں 1 سال کی توسیع دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ دس از اے ویری بگ ڈیولپمنٹ۔ پاک فضائیہ جو ہے اہم ترین ادارہ ہے پاکستان کا، اور پاکستان کی سلامتی کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جو ابھینندن والا ایشو تھا، جو پورا آپ کو پتہ ہے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ تھا، اس میں بھی پاکستان کی جو فضائیہ ہے اس نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا۔ تو پاکستان کی تمام تر فورسز ہی، چاہے نیوی ہے، چاہے ایئر فورس ہے یا آرمی ہے، اس کی امپورٹنس بہت ہے، اور اسی لیے ان اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کی اپوائنٹمنٹس اور ان کی ایکسٹینشن ہو یا جو بھی معاملہ ہو، دس از آلسو اے میٹر آف گریٹ امپورٹنس فار دا نیشن۔ پورا ملک، ظاہری بات ہے، نظریں ہوتی ہیں اس سب کے اوپر، تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ نارملی ہم نے دیکھا کہ جو آرمی چیفز ہیں ان کی پوری مدت جو ہے 3 سال میں 3 سال کی توسیع ہم نے دیکھی ہے، اس سے پہلے باجوہ صاحب کو بھی ملی، اور یہ بیسیکلی ایئر چیف اور نیوی چیف میں یہ کم دیکھنے میں آتا ہے، لیکن دس از سم تھنگ ویری بگ، ویری امپورٹنٹ، اور 1 سال کی ہی توسیع ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ نیب ریفرنس سے متعلق بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ 20 مارچ کو سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق جہانگیری پر مشتمل ڈویژن بینچ درخواست پر سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس کی عدم دستیابی کے سبب جمعرات کو سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی تھی۔ اب اس وقت آپ سمجھ لیں کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کرنٹ سٹیٹس آف عمران خان صاحب کیسز۔ سائفر کیس میں سزا ہوئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو، اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا ہوئی، اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ عدت میں نکاح کا کیس، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو سزا ہوئی، اپیل چل رہی ہے ریلیونٹ کورٹ کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے، جو نیب کا ریفرنس ہے، اس میں عمران خان صاحب کا ٹرائل چل رہا ہے، اڈیالہ میں ٹرائل ہوتا ہے، گواہوں کے بیانات قلم بند ہو رہے ہیں، اس پر جرا مکمل ہو رہی ہے، اور یہ ایٹ دا ویری سیم ٹائم سائملٹینیسلی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس میں جو کہ جس میں خان صاحب انڈر ٹرائل ہیں، اس میں بھی ضمانت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ دس از آلسو ویری بگ۔ اب ذرا ناظرین اکرام آگے بڑھتے ہیں، اور ایک بڑی اہم ترین چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ کل پاکستان کے ساتھ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، ہم سب کے دل رنجیدہ بھی ہیں، غصے میں بھی ہے، پوری قوم کے ہمارے شہداء جس طرح سے دہشت گردوں نے بزدلانہ کارروائی کی اور پاکستان کی افواج کے بہادر جوان اور افسران جو ہیں انہوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا آپ کے اور میرے مستقبل کی خاطر، اور ہمارے شہداء ہمارا فخر ہے۔ وہ 5 جوان جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، وہ کیپٹن، نوجوان، وہ لیفٹیننٹ کرنل، جن کی فیملی، بچے، ہم ان سب کے مقروض ہیں، شہداء کے، اہل خانہ کے، ان کی فیملیز کے، اور پوری پاکستانی قوم چاہ کر بھی کچھ بھی کر لیں ہم یہ قرض نہیں اتار سکتے۔ کچھ اس سب کے اندر ایسے سپوائلرز ہیں جنہوں نے اس سب کے اوپر بھی انتہائی گھٹیا قسم کا پروپیگنڈا اور مذاق اور تمسخر اڑانے کی کوشش کی۔ اب اس سب میں obviously میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ کچھ اکاؤنٹس ہیں جو کہ نہ تو آفیشلی پی ٹی آئی کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پاکستانی بھی نہیں ہو سکتے جو لوگ یہ سب کرتے ہیں، لیکن اب اس سب میں ان اکاؤنٹس کو پی ٹی آئی کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس پر پی ٹی آئی کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، لیکن پہلے گورنمنٹ کی اسٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھ دوں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ شہداء کی توہین اور تضحیک کسی صورت میں قابل قبول نہیں، ایسے افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، بالکل ہونا چاہیے۔ اس سب کے اندر میں
آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت پہلے بھی شہداء کے خلاف توہین آمیز رویہ اختیار کر چکی ہے، پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ان اکاؤنٹس کے پیچھے ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کے ساتھ ایسا رویہ ناقابل برداشت ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج، پولیس اور عوام نے قربانیاں دیں، شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سوشل میڈیا مہم کے پیچھے لوگوں کی شناخت کی جا چکی ہے، اس طرح کی مہم چلانے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ شہداء کی قربانیوں کا مذاق اڑانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، 100 مرتبہ سیاسی تنقید کریں، خدا را شہداء کے خلاف تو ایسا مت کریں۔ سرحد کے پار پاکستان مخالف لابی بھی اس گھناؤنی مہم میں اپنا حصہ ڈالتی ہے۔ اچھا، یہ ایک بڑی عام ترین سٹیٹمنٹ تو ہے، لیکن میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام تر لوگوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا جائے، سامنے بھی لایا جائے اور کلیئر کیا جائے کہ یہ کس کے ساتھ ان کا تعلق اگر ہے یا پھر یہ اپنا تعلق دکھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ تو انویسٹیگیشن میں آئے گا سامنے۔ وہیں دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ دہشت گردی خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے۔ جو شہداء کے خلاف بیانات دیتے ہیں ان کا دہشت گردوں سے ضرور کوئی رابطہ ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو دہشت گرد افغانستان سے پاکستان آ رہے ہیں یہی لوگ ان کو پناہ دیتے ہیں۔ دہشت گردی افغان سرزمین سے ہمارے خلاف ہو رہی ہے، اور جس طرح سے فوج قربانیاں دے رہی ہے ان کی جتنی عزت کی جائے وہ کم ہے، اور یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ متحد ہو کر لڑی جا سکتی ہے۔ اب انہوں نے جو بات کی ہے، انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ جی شہداء کے خلاف پی ٹی آئی بیان دیتی ہے تو دہشت گردوں سے بھی پی ٹی آئی جو ہے اس کا رابطہ ہے۔ دس از سم تھنگ جو خواجہ صاحب کا آپ کہہ لیں کہ باٹم لائن ہے وزیر دفاع کا۔ اب تحریک انصاف نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ انہوں نے جو الفاظ لکھے ایز اٹ از، اگر میں کوٹ کروں پاکستان تحریک انصاف آفیشل نے، تحریک انصاف کی جانب سے خواجہ آصف اور عطا تارڑ نامی حکومتی گماشتوں کی جانب سے شہداء کو اپنے ناپاک اور گھٹیا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی شدید مذمت۔ شہداء ہمارے ہیروز اور کسی سیاسی اور گروہی تقسیم کے بغیر قوم کا مشترکہ اثاثہ ہیں۔ دفاع وطن کے فریضے کی انجام دہی کے دوران جام شہادت نوش کرنے والے شہداء کو اپنے گھٹیا سیاسی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنا کر ان کی بے حرمتی کرنے والے حقیقی مجرم ہیں۔ افواج اور اس کے شہداء پر حملے نواز شریف، اس کی بیٹی اور اس کے درباریوں کی روایت رہی ہے۔ خواجہ آصف اور عطا تارڑ ان مجرموں میں سے ہیں جنہیں عوام نے مسترد کیا، تاہم مینڈیٹ پر کھلا ڈاکہ ڈال کر انہیں ایوان میں پہنچایا گیا۔ وفاقی کابینہ کے اندر سے شہداء کی حرمت اور حیثیت پر حملے کسی اور کے لیے، خود ریاست کے لیے بڑا امتحان ہے۔ غاصب اعظم اپنے وزیروں کو نکیل ڈالے اور شہداء کو اپنی سیاست کا ایندھن بنا کر ان کے اہل خانہ اور قوم کے جذبات مجروح کرنے والوں سے باز پرس کرے۔ ترجمان تحریک انصاف۔ بڑی سخت قسم کی سٹیٹمنٹ ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، لیکن یوں لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اس سب کے اندر بار بار شہداء کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا الزام جو ہے اس سے فرسٹریٹ ہو چکی ہے، اور پی ٹی آئی کا اس پریس ریلیز میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ انہیں لگ رہا ہے کہ انف از انف، کہ بہت ہو گیا، دس از ٹو مچ۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بڑی عام ترین ڈیولپمنٹ ہے، آپ کو پتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی، اس سے پہلے شہباز شریف سے ملاقات ہوئی، علی امین گنڈا پور کی کچھ اور بڑی عام ترین ملاقاتیں ہوئیں، تو اس لیے کل کی ملاقات جو بغیر پروٹوکول کے تھی اور بڑی خاص قسم کی ملاقات تھی، 30 منٹ کی ملاقات اس وقت پورے کے پورے سسٹم پر بھاری ہے۔ ایک جانب تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے آج سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ عمران خان کو صرف ملک کی فکر ہے، ملک کے ساتھ جو کیا گیا انتظار ہے کہ یہ سازشی کب بے نقاب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے میری 2 ملاقاتیں ہوئیں، عمران خان کو سیاست کی نہیں بلکہ ملک کی فکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سازش کے تحت ملک کے ساتھ جو کیا گیا جلد لوگوں کے سامنے آئے گا، اب انتظار ہے کہ کب یہ سازش بے نقاب ہوتی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں جو انہوں نے اہم ترین بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اصلاح کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم انتقام پر لگے رہیں گے تو اصلاح نہیں ہو پائے گی، ہم نے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے اور اصلاح کرنی ہے۔ دس از اے ویری بگ سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد، یہ کہہ رہے ہیں کہ انتقام نہیں، ہم نے اصلاح کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کر کے، سب نے اپنی چیزوں کو درست کر کے آگے بڑھنا ہے۔ وی ہیو ٹو موو فارورڈ، انتقام نہیں ہوگا۔ بہت بڑی سٹیٹمنٹ، اس کا آپ جس طرح سے ترجمہ کر لیں یہ ایک مثبت پیش رفت اور تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ریاست اپنے عوام کو بنیادی سہولتیں دینی چاہیے ریاست کو، اور انہوں نے پھر اور بھی چیزیں کہیں، اور اس سب کے اندر جو ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہمارے پاس آئی ہے وہ یہ ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو صوبے کے حقوق کے لیے وفاقی پلیٹ فارمز پر بات چیت جاری رکھنے کی ہدایت جاری کر دی، جیسے علی امین گنڈا پور نے شہباز شریف سے ملاقات کی۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر ڈاکٹر محمد سیف کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اڈیالہ جیل میں ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور نے بانی پی ٹی آئی کو وزیر اعظم سے ہوئی ملاقات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی، جس پر عمران خان نے انہیں صوبائی حقوق کے لیے ایس آئی ایف سی اور دیگر وفاقی پلیٹ فارم پر بات چیت کا سلسلہ جاری رکھنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ اب یہ جو ایس آئی ایف سی ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، اور دیگر وفاقی پلیٹ فارمز، یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایس آئی ایف سی گزشتہ دور حکومت کے اندر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا برین چائلڈ ہے، اور آرمی چیف کا یہ انیشیٹو ہے عاصم منیر صاحب کا،
SIFC, اور शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इसके अंदर ऑब्वियसली इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मुल्क के, जैसे भी हैं, लेकिन वो इस चीज़ को देख रहे हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी बिग जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है, और इसमें इन्होंने जो बात कही है कि जी इमरान खान साहब जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड द फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ PTI, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि विफाकी प्लेटफॉर्म्स जितने हैं उन पर PTI और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाए, कंट्रीब्यूट करे, और इसे एक बहुत बड़ी मस्बत पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। मैंने आपको कहा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चूंकि इस स्टेटमेंट के अंदर SIFC आया है, तो इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक टू द करंट आर्मी चीफ, क्योंकि ये इनिशिएटिव आर्मी चीफ का था, और शहबाज शरीफ साहब इस बात को एक्नॉलेज भी कर चुके हैं कि ये आर्मी चीफ का इनिशिएटिव है। तो इसमें भी मस्बत और पॉजिटिव तरीके से फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री खैबर पख्तूनख्वा अपना हिस्सा डाले, ये इमरान खान साहब ने हिदायत जारी की हैं, विच इज अ वेरी वेरी बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंबॉलिक स्टेटमेंट। इसके असरात ये हैं कि इमरान खान साहब ने ये वाजे कर दिया है कि सियासत नहीं रियासत, और ये इमरान खान साहब पहले भी, लेकिन एक तासुर बनाया जाता है कि वो रियासत को तबाह करके अपनी सियासत चमकाना चाह रहे हैं। अलबत्ता इस डेवलपमेंट से ये साबित हो रहा है, और इसे मैं समझता हूं कि नेक्स्ट पार्टी जो है, अगली पार्टी जो है, दूसरा फरीक जो है, वो भी इसे मस्बत डेवलपमेंट के तौर पर ही देखेगा। हम उम्मीद ये करते हैं और अल्लाह करे कि मुल्क के अंदर चीज़ें ठीक हों, बेहतर डायरेक्शन के अंदर जाएं, और हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ हों, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन हो, इंतकाम ना हो, आगे बढ़ा जाए, इस्लाह हो, और लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड, लेकिन आइन और कानून की बालादस्ती के साथ। इमरान खान साहब भी तो यही कह रहे हैं, फिलहाल जो हमारे पास स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनकी, वो यही कहते हैं कि हमने आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते जाना है, लेकिन इंतकाम नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।